میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، کس قسم کے لوگوں پر کس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جتنے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اس پر اتنی ہی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے دین میں جتنا سخت ہے، دین میں جتنا متمسک ہے، دین میں جتنا مضبوط ہے، اس پر اتنی ہی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور جو دین میں جتنا کمزور ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے آسان آسان آزمائشوں میں اسے مبتلا کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ ہر خوشحال زندگی گزارنے والے کے ساتھ اس کا رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں، ہمیں گلیوں میں ایسے آشفتہ حال اور بوریا نشین اور کچھ حال مست فقیر نظر آتے ہیں جو اللہ عز و جل کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ اپنے تزکیہ قلب کے مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ کر احساس نہیں کر پاتے کہ انہیں اللہ عز و جل نے کس قرب اور کس بلند و بالا مقام سے نوازا ہے۔ اسی طرح ایک عابد، اللہ کا ایک مقرب بندہ، ایک پہاڑ میں عبادت کرتا تھا، اور اس کے کھانے کا اہتمام اللہ عز و جل نے ایک انار کے درخت کے ذریعے کیا۔ ایک انار کا درخت اس پہاڑ، اس کی عبادتگاہ جہاں وہ عبادت کرتا تھا، اس پہاڑ کے ساتھ ہی ایک انار کا درخت تھا۔ ہر روز اللہ عز و جل اسے 3 انار عطا فرماتا، وہ 3 انار کھا لیتا، اور وہی اس کی روزی تھی، وہی اس کا رزق تھا، اور وہی اس کے لیے کفایت کر جاتا۔ اللہ عز و جل کو امتحان منظور ہوا، اور اللہ عز و جل نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک دن انار نہیں عطا فرمائے۔ اس نے صبر کیا، دوسرے دن پھر اللہ عز و جل نے انار نہیں عطا فرمائے، دوسرے دن پھر اس نے صبر کیا، تیسرے دن اللہ عز و جل نے اسے پھر انار کی نعمت سے محروم رکھا۔ امتحان لے رہا تھا اس کا رب۔ اب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر، پریشانی میں مبتلا ہو کر، بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس پہاڑ سے نکل آیا۔ نیچے آتا ہے تو ایک غیر مسلم کا گھر ہے، اس غیر مسلم کے گھر پر دستک دیتا ہے، اسلام کے منکر کے گھر پر دستک دیتا ہے، اور بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اس غیر مسلم نے اسے 4 روٹیاں دی۔ وہ 4 روٹیاں لے کر جب اس کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس غیر مسلم کا کتا اس عابد پر بھونکتا ہے۔ وہ عابد اس کتے کو 1 روٹی دیتا ہے، پھر کتا بھونکتا ہے، پھر دوسری روٹی دیتا ہے، پھر کتا بھونکتا ہے، تیسری روٹی بھی دے دیتا ہے، پھر کتا بھونکتا ہے اور چوتھی روٹی بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ کتا ابھی بھی بھونک رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس عابد نے اس کتے کو دیکھ کر کہا، تو کیسا لالچی کتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ میں تیرے مالک کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، تیرے مالک کے دروازے پر میں نے دستک دی، تیرے مالک نے مجھے بھیک دی، 4 روٹیاں دی، چاروں روٹیاں تو کھا گیا اور ابھی بھی بھونک رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کتے نے جواب دیا، اس نے کہا، اللہ عز و جل نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کتے نے کہا، ہاں میں بے شرم ہوں، لیکن تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں ہوں، تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ رب جو تجھے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، تیرا مالک، تیرا کریم مولا، جو تجھے بغیر کسی محنت و مشقت کے مدتوں سے کھلا رہا ہے، 3 روز تجھے تیرے رب نے انار نہیں دیے تو تو اپنے رب کے دشمن کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں تو بے شرم ہوں، لیکن تجھ سے بڑا بے شرم نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ کتا اس عابد کو سبق سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں تو بے شرم ہوں، لیکن تو فرق دیکھ کہ میں نے اپنے مالک کے دروازے پر بھیک مانگنے والے سے روٹیاں لی ہیں، لیکن تو ایسا بے شرم ہے کہ تو اپنے مالک کے دشمن کے دروازے پر آ کر بھیک مانگ رہا ہے، اور تیرا رب تجھے مدتوں سے کھلا رہا ہے، لیکن پھر بھی تو اس کے دشمن کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ سائنز ہیں، سگنلز ہیں، جن کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو واپس اپنے راستے پر لاتا ہے۔